ہیں وہی ہم کھاتے ہیں۔ ایک وقت کا قصہ ہے، ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے جن کا نام تھا جیمز اور جارڈن۔ جیمز بڑا بھائی تھا جو کہ فطرت سے بڑا خود غرض تھا اور بے ادب بے رحم تھا۔ جارڈن اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ابا، میں وہ پھل لایا ہوں جو آپ کو پسند ہے۔ شکریہ بیٹا۔ جیمز، کیا تم وہ مجھے پکڑا سکتے ہو؟ مجھے اپنے دوستوں سے ملنا ہے، مجھے معاف کریں۔ ان کے ابا بولے، بیٹا جو تم بوتے ہو وہی کھاتے ہو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا۔ ایک دن ان کے ابا بہت بیمار ہو گئے۔ جیمز اور جارڈن، مجھے نہیں لگتا کہ میں اب زندہ رہ سکوں، تم یہ زمین اور ساری چیزیں آپس میں بانٹ لینا۔ ابا ایسا مت کہیے، جارڈن نے کہا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ابا وفات پا گئے۔ جیمز نے سوچا کہ ابا نے ساری زمین اور ساری چیزیں میرے نام کیوں نہیں کر دیں۔ اس نے چھوٹے بھائی کو گھر سے نکال دیا اور خود قابض ہو گیا۔ ہر چیز پر وہ کافی رویا اور اصرار کی، مجھے نہ نکالو بھائی، میں کہاں جاؤں گا؟ لیکن وہ نہ مانا۔ آخر وہ ایک بنجر زمین پر پہنچا جس پر ایک ٹوٹا ہوا گھر تھا۔ وہ ساتھ والے گاؤں میں گیا، وہاں اسے نوکری مل گئی۔ اس نے کچھ پیسوں سے گھر ٹھیک کیا اور یوں اسے ایک فیملی نصیب ہوئی۔ کچھ عرصے بعد اس کی نوکری چھوٹ گئی اور اس کا پیسہ ختم ہونے لگا۔ وہ بھوکے رہنے لگے کہ جارڈن نے سوچا کہ میں بھائی سے مدد مانگوں۔ اس کے پاس گیا تو اس نے منع کر دیا۔ وہ مایوس لوٹا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا پر ایک سانپ حملہ کرنے ہی والا تھا کہ وہ یکدم جھاڑیوں میں گری۔ تو جھاڑیوں سے جارڈن نے اسے جلدی سے اٹھا لیا اور دیکھا تو اس کی ٹانگ زخمی تھی۔ اس نے اسے گھر لے گیا اور اس کی مرہم پٹی کی اور اس کا خیال رکھا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر وہ وہاں سے اڑ گئی اور اس گھر کے 3 چکر لگائے اور چلی گئی۔ پھر ایک دن جارڈن اپنی زمین کو مایوسی سے دیکھ رہا تھا کہ اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی، اور وہ آواز تھی اسی چڑیا کی جس نے زمین پر تھوڑے بیج گرائے اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کیا، کہ یکدم زمین لرزی اور پھر اس زمین میں سے بڑے بڑے تربوز نکلے۔ وہ خوش ہوئے اور تربوز کو لے کر گھر گئے اور اسے کاٹا تو سونے کے سکے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے دوسرا کاٹا تربوز تو وہ ہیرے جواہر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خوش ہوئے، انہیں بیچا اور اس طرح وہ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ خبر جب جیمز کو ملی تو وہ کافی حسرت میں پاگل ہو گیا۔ اس نے جنگل میں جا کر چڑیا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تو دیکھا تو زمین پر چڑیا گری ہوئی تھی، زخمی۔ اس نے اسے اٹھایا اور کہتا گیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تم نے میری مدد کرنی ہے۔ اس نے اس کی مرہم پٹی کی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو جیمز بولا، جلدی سے اڑو اور میرے لیے زیادہ سے ہیرے جواہر اور دولت لاؤ۔ چڑیا نے اس کو دیکھا جو خود غرض تھا، وہ اڑ گئی اور جیمز کھیت میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ چڑیا آئی اور بیج پھینکنے لگی تو بڑے بڑے تربوز اگ گئے۔ اس نے تربوز کو کاٹا تو اس میں سے بڑی بڑی مکڑیاں نکلیں اور پھر دوسرا کاٹا تو اس میں سے چوہے اور تیسرا کاٹا تو اس میں سے زہریلے سانپ نکلے۔ وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر زمین میں جو تربوز رہ گئے تھے وہ خود ہی پھٹ پڑے اور ان میں سے سانپ نکلنے شروع ہو گئے۔ اس کے گھر کا کباڑہ ہو گیا۔ اس کو اور اس کے بیوی بچوں کو بہت پریشانی ہوئی۔ گھر ریت بن گیا۔ بیوی بولی کہ اپنے بھائی سے مدد مانگو، اور وہ اس کے پاس گیا اور ساری بات بتائی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تو جارڈن نے اسے معاف کر دیا اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اگلے دن کھیت میں دونوں ہل چلا رہے تھے کہ جیمز کو یاد آئے اپنے والد کے الفاظ، جو بھی تم بوتے ہو وہی تم کھاتے ہو۔ اب سمجھا کہ ان کے معنی کیا تھے۔
میں نے اپنی زندگی میں لالچ اور بدی بوئی اور واپس مجھے ملی تباہی۔ اس طرح جیمز نے سیکھا کہ اگر تم بری نیت سے اگاتے ہو تو تمہیں برے نتیجے ہی ملیں گے، اور اگر تم اچھی نیت سے اگاتے ہو تو تمہیں زندگی بہت اچھی چیزیں دیتی ہے اور تمہیں خوشحال کر دیتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔